جی دوستو، 2020 میں ابراہیم ایکارڈز سائن ہوئے تھے۔ ٹرمپ صاحب کی پہلی ایڈمنسٹریشن تھی، اور ان ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اس میں یو اے ای بھی شامل تھا۔ اب پچھلے 4 5 سالوں میں یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات میں ایک حیرت انگیز قسم کی جو تیزی ہے وہ آئی ہے، تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ویکلی کتنی فلائٹس ہیں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان؟ آپ کہیں گے 4 5 10 20 30، 152 فلائٹس ہیں یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان ویکلی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اور کس رفتار کے ساتھ تعلقات میں تیزی آئی ہوئی ہے۔ بائیلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ تقریباً 3.2 بلین ہے، اور اب اس کو $10 بلین تک لے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے جو ہے کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہوا ہے 2022 میں، اور انویسٹمنٹ ٹریٹی بھی سائن ہو رہی ہے۔ اور اس وقت تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیلی جو ہیں 1,000 سے زائد کمپنیز انہوں نے اپنا جو ہے دبئی یا ابو دھابی میں اپنے جو ہیں آفیسز کھول رکھے ہیں۔ آ، تو یہ حالات ہیں۔ اور دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو جب ابراہیم ایکارڈز ہوئے تھے تو یو اے ای نے ایک شرط لگائی تھی کہ اگر آ، آ، اسرائیل نے اپنی جو سیٹلمنٹس ہیں مغربی کنارے میں وہ بند نہ کیں تو پھر ہم اس ایکارڈ سے نکل آئیں گے۔ تو ہوا کیا؟ وہ تو سیٹلمنٹس تو جاری ہیں بدستور، بلکہ اور زیادہ اس میں تیزی آ گئی ہے، اور جو یہودی سیٹلرز ہیں ویسٹ بینک میں، وہ تو اب جو ہے بالکل انہوں نے حدیں پار کر دی ہیں۔ جو مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں یا فلسطینی وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے گھر مسمار کر رہے ہیں، ان کو جو ہے اور بہت سی مشکلات پیدا کر لے ہیں۔ آج کل ہارویسٹ سیزن ہے آلیوز کا، اس میں بھی پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہی ہے کہ اگر مسلمان دنیا یکجا ہوتی تو شاید جس طریقے سے اسرائیل نے فلسطینیوں کا غزہ میں جینوسائیڈ کیا، اس کو ہم روک سکتے۔ پہلا کام تو خلیجی ممالک کو اور دوسرے عرب ممالک کو تو یہی کرنا چاہیے تھا کہ اپنا ٹریڈ بند کر دیتے، اپنے جو جس طرح اور یو اے ای جو ہے اس کو اپنے ابراہیم ایکارڈ سے ودرا کر جاتا، تو بات کہاں سے شاید مختلف ہوتی۔ ہم یقین قطعیت کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، بہرحال امید کی جا سکتی تھی کہ شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور عرب دنیا اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ بس باتیں ہی کرتے رہ گئے، اور ابھی بھی باتیں ہی ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے، اور افسوس ہوتا ہے۔ تو بندہ کیا کرے؟ اب اسرائیل اور بھارت کے تعلقات تو چلیے جہاں ہیں سو ہیں۔ ابھی اسرائیل کے فارن منسٹر بھی بھارت گئے ہوئے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ہے، چونکہ ہمارے جنوبی ایشیا میں بھارت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دیرپا امن میں۔ اور اگر آپ ویسٹ ایشیا کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، تو اس میں اسرائیل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے پیس میں، امن میں۔ تو یہ دونوں، اور ایک طرف فلسطینیوں کو دبایا جا رہا ہے اور یہاں کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے، تو ان کے تو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ملتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل کے زبردست تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ۔ تو اور امریکہ میں جو ہے جوئش لابی زبردست کام بھی کر رہی ہے۔ اس وقت تو ہمیں لگ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے چیزیں آگے بڑھیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ یو ایس کے ساتھ ہماری اچھے تعلقات ہونے چاہیے، انویسٹمنٹ بھی ہونی چاہیے، ٹریڈ بھی بڑھنا چاہیے، لیکن مجھے اس بات پہ میری اسیسمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایونچولی آپ دیکھیں گے کہ بھارت اور یو ایس کے درمیان تعلقات زبردست ہو جائیں گے، اور اس میں اسرائیل ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گا۔
جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے خلیجی ممالک کے ساتھ، ہمارا تو ایک جو ریلیشن شپ رہا ہے ماضی میں تو بہت اچھا تھا، ابھی بھی ہے۔ یو اے ای کے ساتھ لے لیجئے، تقریباً $10 بلین کی ہماری ٹریڈ ہے، پھر ہماری ریمیٹنسز تقریباً آتی ہیں $7 بلین کی یو اے ای سے ہر سال۔ تو ہمارے لیے یہ تعلق تو امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن کاش یو اے ای جس کی آبادی تقریباً 11 ملین ہے اور اس میں 9 سے زائد ملین لوگ ایکسپیٹس ہیں، تو لوکل جو انڈیجنس جو پاپولیشن ہے وہ تو بہت کم ہے۔ مین وائل جو ہے یہودیوں کی آبادی بڑھ رہی ہے جب سے ابراہیم اکارڈ سائن ہوا ہے، اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3,000 سے 5,000 اس وقت ہو گئی ہے جو جوز وہاں یہودی رہتے ہیں اب۔ تو ایک سوچنے کی بات ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ ہم کہاں تک اسرائیل کو اس قسم کی چھوٹ دیں گے، اور جب تک ہم اب ایک کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی نہیں بنائیں گے کہ اسرائیل اور بھارت پہ کس طرح پریشر بلڈ کرنا چاہیے تاکہ جو فلسطینی ہیں کشمیری ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے، تو اس وقت تک معاملات آگے چلیں گے نہیں۔ اور یہ جو اسرائیل اور بھارت ہیں اور امریکہ کی شے پہ وہ ہمیں ڈیوائیڈ کرتے رہیں گے۔ اور مجھے تو لگتا یہی ہے کہ اس وقت یو اے ای سچی پوچھیے تو اب کوئی اس طرح فورن پالیسی وہ نہیں رہی کہ اسرائیل کے خلاف کچھ ہوگا۔ تو یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ تھینک یو۔